جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 425 ایپیسوڈ میں ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں. دوست احباب کو بھی کہیں میرا چینل سبسکرائب کریں. اس میں آپ کو سوشل افیئر، کرنٹ افیئر، پالیٹکس، کچن سے لے کے گراؤنڈ تک، بینکنگ سے لے کے بزنس تک، اور اس طرح زندگی کے دوسرے جو بھی شعبے ہیں، ایک مزدور سے لے کے محل میں بسنے والوں تک اس گفتگو کا محور ہوں گے. امید ہے آپ میرے ایپیسوڈ سن کے محظوظ ہوتے ہوں گے. میں انتخاب ذرا کوشش کرتا ہوں کہ ٹاپک اچھوتا ہو، کیونکہ سارا دن آپ ٹی وی دیکھ دیکھ کے اکتا جاتے ہیں. وہی گھسی پٹی باتیں ہوتی ہیں. آج ایپیسوڈ کا خاص موضوع ہمارے کرکٹ کے ہیرو شاہد افریدی ہیں. آپ جانتے ہیں وہ پہلے سینچری میکر ہیں شارٹیسٹ بالز پہ، یعنی میرا 37 بال پہ انہوں نے سینچری بنائی تھی. اور گراؤنڈ میں لوگ کرکٹ نہیں، شاہد افریدی کو دیکھنے آتے تھے. اس کے چوکے چھکوں کی برسات کو دیکھنے آتے تھے. ویسے تو ان کا کیریئر تھوڑا متنازع رہا. گیند چبانے سے لے کر وکٹ کو رگڑنے تک وہ کسی نہ کسی طرح زیر بحث رہے. لیکن جس طرح ان کو کرکٹ سے الوداع کیا گیا وہ ان کی خدمات کے شانہ شان نہیں تھا. شاید ہم سب کے ساتھ یہی کرتے ہیں. ہم تو جو زندہ ہوتے ہیں ان کی قدر نہیں کرتے، جو مر جاتے ہیں ان کے لیے دعائے خیر کا خوب اہتمام کرتے ہیں، نیاز بانٹتے ہیں، دیگیں جلاتے ہیں، محفلیں بھی کراتے ہیں. لیکن جو ہمارے ہیرو زندہ ہیں ہم ان کی قدر نہیں کرتے. چاہیے تو یہ تھا کہ انہیں بھرپور طریقے سے کسی میچ کے اختتام پر گراؤنڈ سے رخصت کیا جاتا، تاکہ نئے آنے والوں کا بھی دل خوش ہوتا، اور جو کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے قریب ہیں انہیں بھی احساس ہوتا کہ واقعی ہیروز کی قدر و قیمت کی جاتی ہے. ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. 5-6 دن میں 22 جوان شہید ہو گئے ہیں پاک آرمی کے. کہیں کوئی سوگ کی محفل کسی سیاسی پارٹی کے گھر میں جلسے میں دعائے خیر کے لیے جلسہ نہیں روکا گیا کہ چلو سب سے پہلے ان 22 شہداء کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. ویسے تو شہداء سیدھے جنت کے مہمان ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، یہی قرآن پاک کا فرمان ہے، یہی نبی پاک کا فرمان ہے. لیکن ہم کتنے بے حس ہیں کہ اس طرف ہماری نہ میڈیا کی توجہ ہے اور نہ ہی جلسہ گاہ میں منتظمین کی توجہ ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے نزدیک کہ جلسہ گاہ کے ہر گیٹ کے بعد باہر ایک بڑا بکس رکھا جاتا اور اس پہ شہداء کے لیے چندہ شریف لکھا جاتا، اور ساری سیاسی پارٹیاں التماس کرتی، ریکویسٹ کرتی، جتنے بھی جلسہ گاہ میں آ رہے تھے کہ سب نے کم سے کم 100 روپیہ اس میں ضرور ڈالنا ہے. پھر جو اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے منتظمین ہیں وہ بھی کم سے کم 10 سے 20 ہزار روپیہ
چندہ ڈالتے، جس سے پتہ چلتا کہ واقعی ان کے دل ملک کے لیے، ملک کی افواج کے لیے دھڑکتے ہیں، کتنی محبت ہے ان کے دلوں میں۔ کیونکہ جتنے کے بینر، جتنی کی کرسیوں کا کرایہ، شامیانے، گاڑیوں کا پیٹرول، اکاموڈیشن، فوڈ پہ خرچہ آتا ہے، یہ تو کوئی اماؤنٹ نہیں ہے بڑی جو میں نے بولی ہے۔ میرا خیال ہے آپ میری اس بات سے اتفاق کریں گے۔ ہمیں اپنے شہداء کو یاد رکھنا چاہیے، ان کی عظیم قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے، جو اپنی بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے اس وطن کی حرمت کی خاطر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم کتنے بے حس ہیں کہ صرف ISPR خبر شائع کرتا ہے، جنازہ پڑھاتے دکھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ زندہ قومیں اپنے ہیروز کو بھولتی نہیں ہیں۔ یہ میرا پیغام ہے تمام سیاسی کافرین کو کہ آئندہ اس چیز کا خیال رکھا جائے، جب بھی کوئی جلسہ شروع ہو سب سے پہلے قوم کے ان شہیدوں کے لیے دعائے خیر اور غازیوں کے لیے بھی دعا کی جائے، اور ایک معقول رقم کا اہتمام کیا جائے۔ جلسہ گاہ کے چاروں طرف ایسے باکسز رکھے جائیں، پھر وہ اپنے معزز پاک افواج کے دفاتر تک یا جو بھی اس سے اٹیچ ہیں ان کی خدمت میں پھولوں کے ساتھ حاضر کریں۔ اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ جو شہداء دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، پاک افواج تو ان کی خدمت کرتی ہے، لازمی بات ہے ان کو تنخواہیں بھی ملتی ہیں، پینشن بھی تعیات ملتی ہوگی، لیکن اس طرح کی خدمت سے ان کے کافی دکھ کم ہو جائیں گے، کافی غم ہلکے ہو جائیں گے۔ اجازت چاہوں گا، دعا میں یاد رکھیے۔ اگلے ایپیسوڈ میں نئے موضوع کے ساتھ پھر بات ہوگی۔ میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، لائک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔